بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ کی اسٹوری ٹیلر ام محمد علی، السلام علیکم۔ اب ہم آگے اپنا اسٹوری کا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں ہم نے ختم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی راہب بحیرہ نے پہچانا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، اور وہ اپنی اس خوش قسمتی پہ اس قدر نازاں ہے کہ تمام عیسائی راہبوں میں سے، اور اس کی پوری زندگی کی اتنی وہاں پہ سخت انتظار میں اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ذات سے، اس پرسنالٹی سے مل رہا ہے جس کا آخری نبی ہونے کا ذکر تمام کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ اب وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے جو دیکھا وہ اس کی پرسنل آبزرویشن تھی، اب وہ مزید ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ اب یہ لات و عزیٰ کیا ہے؟ یہ لات اور عزیٰ دو بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں جن کو مکہ کے مشرکین مکہ جو ہیں وہ پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنے خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ بحیرہ یہ بات جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کے نبی کو آخری بتوں پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس نے یہ کنفیوزنگ کویسچن پوچھا۔ بچے نے جواب میں بحیرہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہوگی، بچہ جو جواب دے گا اس سے اس کی آبزرویشن پہ سٹیمپ لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ کے سوال میں اسے جواب دیا، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم نہ دیجیے، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت، جتنی ہیٹریڈ بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ کہہ رہا ہے اگلا سوال، اچھا بیٹا تمہیں خدا کی قسم میرے سوالوں کے سچ سچ جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی آپ پوچھیں، میں صحیح صحیح جواب دوں گا۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی، ان کی عادات، ان کی مصروفیات، ان کی نیند، ان کے خواب، ان کی ہابیز، ان کے مشاغل کے بارے میں سوال پوچھے۔ کائنات اور تمام یونیورس اور خدا کے بارے میں کیا ان کا کانسیپٹ ہے یہ بھی پوچھا۔ سوالوں کے جواب اس کی امید سے بھی بڑھ کر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، ان کی انٹیلیجنس، ان کی سنجیدگی یعنی سیریسنس سے اتنا امپریس ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ وہ اس خوبصورت شخصیت میں ہی کھو گیا جو ابھی صرف 12 سال کی عمر کے بچپنے میں تھی۔ بحیرہ کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں تمہارے کندھے یعنی شولڈرز اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ بحیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی دیکھی۔ اب یہ نبوت کی نشانی کیا ہے؟ یہ نبوت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں، یعنی یہ جو ہمارے کندھوں کی ہڈیاں ہیں جس کو انگلش میں ہم شولڈر بلیڈز کہتے ہیں، ان شولڈر بلیڈز کے درمیان میں ایک اوول شیپڈ پروٹریوڈنگ ابھار ہوا جسٹ بلو دا شولڈر بلیڈز، اس کے بیچ میں ایک ابھرا ہوا بیضوی انڈے کی شیپ کا ایک ابھرا ہوا سا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی۔ انہوں نے ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کی تسلی نہیں ہوئی، اس کو ان کے جواب سے بالکل سیٹسفیکشن نہیں ہوئی۔ اس کا علم اور الہامی کتابیں تو کچھ اور بتا رہی تھیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا، میرا علم تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحیرہ نے کہا کہ اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب حیرانگی سے بحیرہ کو بتا رہے ہیں
کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ بحیرہ نے اگلا سوال فوراً ہی کر دیا، تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ جناب ابو طالب کہنے لگے، میرا بھائی اپنے بیٹے کی پیدائش سے بھی پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ اب بحیرہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ جس ہستی کے لیے یہاں رہ رہا تھا، وہ جس ہستی کو گمان کر رہا تھا، یہ بالکل وہی ہستی ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ چوم کر ابو طالب سے کہا، میں جو خوبیاں، جو کوالٹیز اور جو نشانیاں اور جو سائنز میں نے آپ کے بھتیجے میں دیکھے ہیں، وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بادل کو اس کے سر پہ سایہ کرتے اور ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد سے جلد مکہ واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو پہچان لیں اور ان کو نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ضرور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے فوراً اپنے سامان کو وہاں سے سمیٹا، اپنے کام کو جیسے تیسے جلد مکمل کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت اپنے ساتھ مکہ لے کر واپس آئے۔ اب یہودیوں سے عیسائی راہب نے اتنا خطرہ کیوں ظاہر کیا؟ یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہودیوں کے اندر حسد اور جلن موجود ہے۔ وہ ہمارے ازلی دشمن اس لیے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پہ پہچانتے تھے، ہر ایسپیکٹ سے، شاید اس سے بھی زیادہ جتنا اس عیسائی راہب نے پہچانا۔ عیسائی راہب اس راستے میں بیٹھا تھا جہاں سے نبی نے گزرنا تھا، اور یہودی اس جگہ پہ موجود تھے جہاں نبی نے پیدا ہونا تھا۔ وہ اس حق سے موجود تھے کہ ہماری نسل میں سے ہی آخری نبی پیدا ہوں گے، اس لیے ان کے اندر دشمنی، حسد، جلن ازل سے موجود ہے، اور وہ شروع سے ہی نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ اس لیے عیسائی راہب نے اپنے علم اور نشانیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بحفاظت آگے پہنچایا، اور آپ کائنات کے خالق اور اللہ تعالیٰ کے پلاننگز اور اللہ تعالیٰ کی سیٹنگز پہ غور کریں کہ جہاں سے آگے گزر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خطرہ موجود ہونا تھا، اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے وہاں حفاظت پہ معمور عیسائی راہب بھیجے، وہاں بٹھائے، جو بیٹھے ہی رہے اور ان کا کام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نقصان سے بچا کے واپس اپنی حفاظت والے جگہ، اپنے ملک کی طرف موڑ دینا ہے۔